اب واقعی کہنا پڑے گا کہ ذہنی مریض جو ہے وہ واقعی ذہنی مرض بہت برا ہے، اور ذہنی مریض واقعی یزید بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ نہتے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ بھارت میں احتجاج ہوا، بھارت میں طلبہ نے احتجاج کیا، اور وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، تشدد کیا گیا، وہاں کی ساری سول سوسائٹی باہر آ گئی، اور سب کے سب یک زبان سب بول چکے، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا اور اس میں شامل ہو گئے۔ اور وہاں کے آرمی چیف نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ سیاسی مسائل ہیں اور سول مسائل ہیں، آپ ان سے نپٹیں۔ یہ ہوا، لیکن ہمارے ہاں میڈیا کو حکم دیا گیا کہ آپ گودی میڈیا چلائی جائیں جناب، اور آپ اس خبر کو ضرور خوب اچھالیں۔ اس میں پتہ نہیں ہمارا کیا لینا دینا تھا، ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا، وزیر نے مستعفی ہو گئے وزیر، اور ان کے مطالبات پورے ہو گئے، نہ گولی چلی، نہ دہشت گردی کے مقدمات، نہ بغاوت کے مقدمات، نہ ہی وہاں پہ ہم نے لاشیں دیکھی، نہ ہی ہم نے وہاں پہ کفن دیکھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک طرف الیکشن کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آج یہ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ نہیں دکھا رہا، مکمل طور پر سینسرشپ عائد ہے، اور آپ ایک بھی خبر نہیں دیکھیں گے۔ سچویشن کیا ہے باری باری آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں یہ تو ہم بہت کچھ نہیں دکھا سکتے، خون خرابہ نہیں دکھا سکتے، اور سرخ زمین نہیں دکھا سکتے، ہم سرخ کپڑے نہیں دکھا سکتے جو خون میں بھیگ چکے ہیں، وہ ہم نہیں دکھا چکتے۔ لیکن یہ جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں یہ بہت بچا کے دکھا رہے ہیں۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے، مجھے خود راولا کوٹ سے جو مجھ تک خبریں پہنچیں، وہاں کی فیملیز چیخو پکار کر رہی ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، فورسز گھروں میں گھس رہی ہے اور ان کو بے حرمتی ان کی کر رہی ہے، خواتین اکیلی ہیں، بچے ہیں، اور کوئی سرچ وارنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی مرد ادھر نہیں ہے، لیکن وہاں پہ حالات و واقعات انتہائی سنجیدہ ہیں۔ پہلے ذرا دکھائیے گا جی، جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن وہاں کی بتائی ہے، یہ ذرا سنائیے گا کیا کہہ رہے ہیں نوجوان۔ جی آواز سنائیے گا جی ذرا۔ ہمارے بہت سارے بھائی زخمی ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرے۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، ایمبولینس ہیں، گاڑیاں ہیں، صورتحال لوگ بہت بری ہے، سب کو ماری جا رہے ہیں لگاتار، اور 3 بندوقوں ہیڈشاٹ کی انہوں نے کی ہے کتنی کے بچوں نے۔ آپ معذرت خواہ ہیں، کوئی نہ کوئی لفظ آ جائے گا اور اس کے لیے ہم پہلے سے معذرت خواہ ہیں، لیکن وہاں پہ عوام کو جو غصہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، اور یہ پاکستان کی شہرک کشمیر ہے۔ 15 سے 20 نوجوانوں کو گولیاں لگ آپ نوٹ کر رہے ہیں، کم از کم 15 سے 20 نوجوانوں کو گولیاں لگ چکی ہیں۔ دیکھیے بہت سارے بھائی ہمارے زخمی ہو گئے بھائی۔ صورتحال ہے، یہ صرف ایک جگہ منظر ہے، دوسرا رینجر منظر پرامن نہتے شہریوں پر جو ہے نا آنسو گیس کے شیل پھینک رہی ہے۔ یہ دیکھیں لوگوں پہ اسٹریٹ فائر کیے جا رہے ہیں، اور نہتے لوگوں پہ جو ہے نا آنسو گیس کے شیل پھینکے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، آئی ایم شاہد حسین، رائٹ نو میں راولا کوٹ میں ہوں۔ یہ دیکھیں ہماری قیادت فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے، اور پاکستان کی رینجر اور ایف سی جو ہے نا لوگوں پہ بالکل نہتے لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، ان پہ جو ہے نا شیلنگ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیل بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ پرامن مظاہرین ہیں، ان کے ہاتھوں میں کسی قسم کا اسلحہ نہیں اور شیلنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں۔ آپ ان کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی محاذ فتح کر لیا ہے۔ بھائی ان لوگوں کو شاید کہ پرامن جھنڈے کا بھی نہیں پتا۔ ہاں انڈیا بلند کرے تو پتہ چل جاتا ہے، ہم بلند کریں پھر ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ پرامن لوگ ہیں۔ آگے بھائی 50 دنوں سے ہم نے بیٹھ کے انتظار۔ آگے ذرا مناظر دکھائیے گا جی، اور کیونکہ بہت زیادہ مناظر ہے یہ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ دکھائیے گا، یہ ایک گورنمنٹ کی بات ہے، یہ کوئی
नहीं चल रहे हैं, लगातार फायरिंग जारी ये है। गोलियां चल रही ऐसा हैं। लग रहा है कि हम ये फलस्तीन सूरत में हैं हाल है, कसम से, इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। ये देख लीजिएगा। और वहाँ पे हॉस्पिटल तक बंद है, जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उससे ये मेरे सामने मालूमात पड़ी हैं। जो लास्ट मुझे बताया गया है रावला कोर्ट से, उन्होंने कहा जी कि जख्मियों को और जो जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनको हम हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। और क्योंकि हॉस्पिटल में भी फोर्सेज हैं, क्योंकि पहले भी फोर्सेज पे 5 जून को भी यही हरकत की गई थी, 5 और 6 जून के जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे भी हल्ला बोल दिया गया था। नेक्स्ट दिखाइएगा जी, क्योंकि ये दिखाते रहिए, ये बहुत सारे मनाजिर हैं हमारे पास, बहुत सारे। ये जरा सुनिए, ये जरा देखिएगा, ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का शहर है, ये रावला कोट है, ये देख लें जी, पाकिस्तान में है। ये देखिएगा, सुनिए, किसी के घर भी घुस आते हैं ये लोग, सुनते रहिए। जो भी देखते हैं तो ये इनके घर औरतें नहीं है। कोई बंदा ये हाली नहीं, देखिएगा, जिसने की उसने पहन पर नहीं जरूर है। जी क्या आती थी वो पहनों ने इज्जत अपनी ये आप अपनी है। देख रही हैं, ये पुलिस है। ये मनाजिर हम मकबूजा कश्मीर को मलयालम दिखाते इनको हैं। बताते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में दिखाते हैं, आप लोग भारतीय क्यों इधर फोर्सेज आए? आ गई, भारतीय फोर्सेज घुस गई, भारतीय फोर्सेज ने घिराव कर लिया, कोई बंदा भारतीय नहीं फोर्सेज ने तुसा जाओ बेहुरमती वापस। की है। इत्था तू सुनो ये हम तुसा ने मकबूजा मर्द कश्मीर की औरतों ने रिपोर्ट कार करते से कोई हक नहीं। हैं। और यहाँ पे खवातीन सिर्फ ऐसा औरतों ने कार बच्चे हैं, चढ़े हो, तू सब इतनी ना पहना लियो वो बेचारी वापस जाओ तू। पहना ही है। फरियाद कर रही हैं। औरतों ने कार चढ़े हो। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ फील्ड मार्शल साहब से कि फील्ड मार्शल साहब, ये कौन सा दीन है, कौन सी अखलाकियात है, कौन सा आइन है, कार चढ़े हो, कौन सा कानून है? तुसा वापस जाओ अपने कार। ना शर्म ना हया, इंतहाई बेशर्मी की बातें। वो इधर नहीं है, आप जाए वापस। ये देख ले, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आगे दिखाएं जी। किसी के घर ऐसे घुस आते हैं। और नेक्स्ट दिखाइएगा, जो इस वक्त जमीन पे ग्राउंड पे जो सिचुएशन है। इस वक्त ये- बेशुमार नौजवान ये शहीद हो जख्मी हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना, ये देखें किस तरह नौजवानों को, किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर किए नौजवानों पे। ये इसके बाद ही वो दिखाइएगा, लाशें दिखा ये देखें दीजिएगा, लोग, जो लाशें पड़ी हैं वो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि लाशें पड़ी हैं कपड़ों में। और वहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी कि ये एक लाशें हैं, ये भी ज़रा देखिए, ये भी देखें, और ये देखें, ये पड़े हैं। और इसके अलावा एक और आपको नज़र आएगी तस्वीर, ये देखें जी। अब ये थोड़ी देर के बाद आपको इधर नुमायाँ हो जाएगी, उसको भी देखिएगा। ये देख लें, ये सूरत हाल है इस वक्त की, और ये देख लें। तो ये मनाजिर हैं और ये निहत्ते लोग हैं। अगली बात यह है कि निहत्ते हैं, खाली हाथ हैं, और रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जा रहे थे अपनी गाड़ियों पे, और कोई गुनाह नहीं है, कोई गैर आइनी काम नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। जमहूरियत इजाज़त देती है, इंटरनेशनल लॉ इजाज़त देते हैं, बुनियादी हक है इंसान का, हमारा आइन इजाज़त देता है। ये काम हो रहा है। और उसके बाद ये कि वहाँ पे जो मुझे ख़ास तौर पे कुछ फैमिलीज़ के फ़ोन आए, और वो यकीन जाने कि वो रो रहे हैं, चीखो पुकार नज़र आ रही है, सुन रहे थे हम। वो ये कह रहे हैं कि हम, ऐसे लग रहा है जैसे किसी हम पे दुश्मन फोर्स ने हमला कर दिया है, और हम किसी मकबूजा वादी में रह रहे हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपील कर रहे थे कि खुदा के लिए, पाकिस्तान के मीडिया से अपील कर रहे थे, खुदा के लिए कुछ दिखा दें, थोड़ा बहुत दिखा दें, शायद ये डर जाएं, शायद इनको ख्याल आ जाए, शायद इनको एहसास हो जाए। और उसके बाद वो आलमी मीडिया से अपील कर रहे थे, और आलमी मीडिया से कह रहे थे कि वो आ जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स को ख़त लिखा जा चुका है पहले ही,
اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مداخلت کریں. تو یہ معاملہ اس حد تک بگڑا ہوا ہے اور یہ سچویشن نظر آ رہی ہے. اب ذرا دکھائیے گا جی یہ جو ہمارے کچھ تھے ٹیمپلیٹس تھے، یہ دیکھیے گا. یہ دیکھیں جی، رینجرز کی 25 سے 30 گاڑیاں بلوچ سے راولہ کوٹ کی طرف یہ اس وقت ہوئی ہیں، اور پنجاب سے پولیس گئی ہوئی ہے، رینجرز گئی ہوئی ہے، اور فورسز ہیں ہماری ملٹری پیراملٹری فورسز ہیں. میٹ پور ڈویژن میں الیکشن ختم ہو چکے، تمام فورسز پونچھ ڈویژن کا رخ کر رہی ہیں، تمام راستے بند کر دیے جائیں، یہ حکم صادر ہوا تھا اس وقت. اور نیکسٹ عمر نذیر کشمیری صاحب کے بھائی عثمان نذیر صاحب شہید ہو گئے. یہ پہلے عمر نذیر بڑی مشکل سے بچے تھے، ان کے یہاں سے گولی گزر گئی تھی. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے دیکھا بھی تھا، اور ٹانکے شانکے ان کے ادھر لگے ہوئے تھے. تو ان کے بھائی جو ہیں وہ اب شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نیکسٹ دکھائیے گا جی. اور یہ سہنسا سساوا سے رینجرز اور باقی فورسز کی بڑی تعداد راولہ کوٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. نیکسٹ دکھائیے گا جی. یہ اس وقت کی چیزیں ہیں، اور یہ فورسز کی جانب سے نہتی عوام پر اسٹریٹ فائٹ، 5 شہادتیں، تقریباً 15 افراد، یہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کنفرم ہوئے تھے. اور ان کو آگے تحصیل بجیرہ اور تحصیل بلوچ مکمل سیل کر دیا جائے. کر دو مزید کوئی بھی فورس راولہ کوٹ داخل نہ، صرف رکاوٹیں لگاؤ، راستے بند کرو. یہ اپنے حفاظتی انتظامات شہری کر رہے تھے. تو مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، یہ عقیل بھائی ہیں، ان کا ہے میسج، مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، اگر کفن کسی کے پاس موجود ہیں تو وہ میڈیکل کیمپ میں پہنچا دیں. تو یہ سچویشن ہے، اور یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، یہ وہ کشمیر نہیں ہے جس پہ بھارتی فورسز آئی ہوئی ہیں، وہ ان کے قبضے میں، یہ وہ والا نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر ہے، جس کو ہم آزاد کشمیر بڑے فخر سے آزاد کشمیر کہتے تھے، اور آزاد کشمیر کہہ کے ہم نے 80 سال اس کا مقدمہ لڑا. اور آج جناب فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم اور ان کے کٹ پتلی حکمران جو ہیں، آج وہ پاکستان کی شہرگ کشمیر کو لہو لہو بلکہ تار تار کر رہے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، کوئی ٹانگ شانگ کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، شہرگ کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ اپنی شہرگ جو ہے وہ اس کو کاٹ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر کے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہ کوئی علیحدگی کا مطالبہ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں، سیاسی حق مانگ رہے ہیں، اور وہ معاہدے پہ عمل چاہ رہے ہیں جس معاہدے پہ پہلے سے انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس معاہدے پہ عمل چاہ رہے ہیں. میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں، وہ معاہدہ جو ہے، اور اس پہ دستخط ہوئے ہیں، اور دستخط بھی ملٹری اور دونوں نے، ملٹری اور سول دونوں حکمران. اور کون گارنٹر تھا؟ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب گارنٹر تھے، DGC جسے کہتے ہیں، وہ گارنٹر تھے. اور ان کے مداخلت پہ یہ ہوا تھا کہ آپ کریں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ دن کے وقت کی ہے، اور اس وقت اور بھی، اور وہاں پہ بجلی ساری بند کر دی گئی ہے، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، بجلی شجلی، اور وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے. تو میں آپ کو ایک ان کے مطالبات بھی نکال رہا ہوں، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں جی ان کے مطالبات، اور آپ حیران ہوں گے. یہ میرے سامنے آ گئے ہیں، اور ادھر سکرین پہ بھی، یہ ذرا ان کو سنا دیجیے گا جی، یہ آواز. کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہمارا کوالہ لانگ مارچ ہے، ہم کسی صورت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. یہ ساری تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، چل برسائے جانے لگی. یہ لوگوں کے آپ یہ لوگوں کے جذبوں کو آپ کبھی نہیں شکست دے سکتے. ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ آ گیا جی آپ کے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایگریمنٹ ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر دیں گے تو جی زیادہ بہتر ہے، اگر یہ بڑا ہو سکتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں نمبر 1، ان کا مطالبہ نمبر 1 کیا تھا؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ نمبر 1 وہ یہ تھا کہ حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کر دیا جائے. اور حکمران مراد کیا ہیں؟ حکمران اشرافیہ کی مراد بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی تنخواہیں، مفت پٹرول، مفت سب کچھ. یہ ہے حکمران اشرافیہ کی مراد ختم کروانا چاہتے ہیں وہ. ابھی میں آگے جا کے ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں بھارت پہ،
اور بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہاں کے آرمی چیف جو ہیں، آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہے کہ ان کے پاس سزوکی کار ہے، جو سرکاری گاڑی ہے ان کے پاس سزوکی ہے، سزوکی کار سے وہ آتے ہیں. پہلے دکھا دیجیے گا اگر سامنے ہے تو آرمی چیف، انڈین آرمی چیف کی جو ویڈیو ہے وہ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور اب آپ دیکھیں جی، مطالبہ نمبر 2 ہے مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ. اس پہ اب انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں سب کچھ، اور اس معاہدے کو، اس نقطے کو، مطالبے کو مانا ہوا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ مطالبے پورے کیے جائیں، جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگ رہے. آگے کیا ہے جی، آزاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے مفت علاج، مفت تعلیم، یکساں تعلیم، انٹرنیشنل ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں. اور پاکستان میں مقیم مہاجرین میں نوکریوں کا خاتمہ، آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ. وہ اپنے لیے نوکریاں مانگ رہے ہیں. بھائی کشمیری اگر ان کا ایک الگ تشخص ہے تو آپ دیں، کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد کمرشل بجلی مانگ رہے ہیں، بجلی کے متعلق معاملات پر عمل درآمد مانگ رہے ہیں. آٹے کا مطالبہ تھا، آٹے اور بجلی کا، اور پھر مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ تھا. موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ مطالبہ تھا. آزاد پتن اور سدنوئی سڑک کی تعمیر، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ہیں. لکڑی کی سمگلنگ روکی جائے، اور شہید اظہر کے بھائی کو ملازمت دی جائے، پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے. یہ مطالبات ہیں ان کے. ٹیکسوں میں رعایت دی جائے، معذور افراد کا کوٹا ہے، روزگار کی سہولت ہے، نوجوانوں کو بلا سود قرضہ ہے، عدلیہ میں اصلاحات چاہتے ہیں، بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات چاہتے ہیں، طلبہ یونین کی بحالی چاہتے ہیں، ترقیاتی بجٹ میں کے جو لیپس ہونے کو روکنا ہے، بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین ہیں، رحمان پل کوٹلی کی تعمیر چاہتے ہیں. اور چاہتے کیا ہیں؟ یہ ہیں ان کے مطالبات. اور ان مطالبات کے لیے وہ 5 جون کو آئے. 5 جون کو ان پہ حلہ بول دیا گیا، اور حلہ بول کے اور ان کی جانیں لی گئیں. اور اس کے بعد سے آج تک وہ بیٹھے رہے. اور پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈالا گیا بیچ میں کہ آپ ہماری معاملات حل کروا دیں. یہ گورنمنٹ نے کروایا، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. ان کی بات نہیں مانی گئی. پھر بلاول بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ آپ ذرا بیچ بچاؤ کروا دیں. ان کی بات بھی نہیں مانی گئی کہ ہم نے یہ مطالبہ نہیں ماننا. ان کو کہیں یہاں سے جائیں. یہ ہوتے کون ہیں؟ پریشر ڈالنے والے. یہ پاکستان کے، کشمیر کے عوام جو ہیں گلی کیڑے مکوڑے، انہیں کہیں پہلے جائیں. وہ نہیں ہوا. اور مسلم لیگ نون اس سے بالکل لا تعلق رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ان کو بھی. اور اس کے بعد پھر قمر رضا شاہ صاحب کو بھیجا گیا، فیلڈ مارشل نے خود بھیجا. اور بڑے خوش ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیر کے عوام، چلیں جناب ہمارا مسئلہ حل ہونے لگا ہے. اس کے بعد قمر رضا شاہ صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور وہ تحریک بھی فارغ ہو گئی. اور فیلڈ مارشل نے کہا میرا نام کیوں لیا؟ یہ صورتحال یہ چل رہی ہے. یہ ذرا سنائیے گا جی، لاسٹ اپڈیٹ دے رہے تھے ایک نوجوان. آگے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. راولا کوٹ میں لاشیں ہی لاشیں ہیں، زخمی ہی زخمی ہیں. بھائی خدا را ہمارا ساتھ دے اس وقت. خدا را نیکسٹ الرحمن الرحیم. بتو منتشا بتو ذل و منتشا. اس کی کوئی ایک شخص نہتا بے قصور ناحق قید کاٹ رہا ہے جیل میں، اور لوگوں کی محبت بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے. السلام علیکم جی، میں راولا کوٹ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. آج 27 جولائی ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ پرامن طور پہ شہر کی طرف جا رہا تھا، جس پہ فورسز نے بدترین تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن کیا. کچھ دیر قبل تک 5 شہادتیں کنفرم ہو چکی تھی، اور زخمیوں کی تعداد گنتی کرنا ممکن نہیں ہے. ہر میڈیکل کیمپ میں، بہت ساری جگہوں پہ میڈیکل کیمپ لگے تھے، ہر میڈیکل کیمپ میں جناب بے شمار جو ہے نا وہ زخمی ہیں. ابھی شہادتیں بھی مزید ہیں، لیکن بغیر تصدیق کی کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت ہوگا. گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مواصلات، جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ تو پہلے سے بند ہے. سیلولر موبائل سروس جو تھی وہ بھی اب بند کر دی گئی ہے. اب یہ بالکل بلیک آؤٹ کر کے نا کشمیریوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں اقوام عالم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نمائندے، میڈیا کے نمائندے کشمیر میں بھیجنے کی کوشش کریں، اور جو بدترین تشدد اور ظلم آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، اسپیشلی پونچھ ڈویژن میں ابھی کیا جا رہا ہے، اس کا نوٹس لیں. دنیا ساری اس پہ آواز اٹھائے.